بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامداً و مصلیاً MN خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ انسانیت کے ذخیرے اخلاق میں ہمیں بڑی بڑی صفات کے حامل مشہور انسان مل سکتے ہیں، بڑے سخاوت کرنے والے، بڑی شجاعت رکھنے والے، پوری زندگی صداقت و دیانت کے ساتھ رہنے والے، ایسے بہت سے لوگ ہمیں مل سکتے ہیں۔ لیکن انسانیت کے ذخیرے اخلاق میں سب سے کمیاب، نادر الوجود، جسے ہم کہتے ہیں گوہر نایاب چیز اگر ہمیں مل سکتی ہے تو وہ ہے قابو ملنے کے بعد، فتح ملنے کے بعد اپنے خونی اور جانی دشمنوں کو معاف کرنا۔ یہ سب سے مشکل کام ہے۔ ہمیں انسانیت کی تاریخ میں انبیاء کے علاوہ اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کا اخلاق، معاف کرنے کا وصف ہمیں نہیں ملتا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت اس لیے ہوئی ہے تاکہ میں اخلاقیات کا اعلیٰ ترین معیار یا معیارات کی تکمیل کر سکوں۔ اب اس تعلق سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، خاص طور سے بعثت کے بعد ہجرت تک، یہ جو 13 سالہ زندگی ہے نا، یہ پریشانیوں سے، تکلیفوں سے بھرپور زندگی ہے۔ اس 14 سالہ عرصے میں آپ کے ساتھ کیا نہیں ہوا، تاریخ ہمارے سامنے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ فتح مکے کے بعد وہی جانی دشمن آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں، اور ہر ایک کے دل میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ جو سلوک کریں یہ ان کا قانونی حق ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ میں تم سے وہی کہوں گا جو حضرت یوسف سلام علیہ نے اپنے بھائیوں سے کہا، لا تثریب علیکم اليوم۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، تم سب آزاد ہو۔ بولنا آسان ہوتا ہے، کرنا آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے دل گردہ چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی کو بلایا کہ آگے چلنا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہم اپنے ذہنوں میں تازہ کریں۔ آپ کے چچا کی لاش ہے، آپ اپنے چچا کی لاش پہ کھڑے ہیں، چچا کی لاش کی بے حرمتی ہوئی ہے، آپ کے اعضاء کاٹے گئے ہیں، سینہ چیر کے دل نکالا گیا ہے، دل چبایا گیا ہے۔ وہ ایک منظر جس کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، قاتل وحشی سامنے ہے، امن کی بھیک مانگ رہا ہے، اور یا رسول اللہ ہمیں پناہ کی کوئی جگہ بجز آپ کے ہمیں کہیں نہیں مل رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ظالم ترین انسان کو بھی معاف کر دیتے ہیں کہ جا میں نے تیرے کو معاف کیا، بس اتنا فرمایا کہ میرے سامنے نہیں آیا کرنا کیونکہ تمہیں دیکھ کے مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی۔ چچا کا کلیجہ چبانے والی خاتون حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ، بیوی مسلمان ہوتی ہے
بیوی امان کا پروانہ لے کے اپنے شوہر کے پاس جاتی ہیں، اپنے شوہر کو لے کر آتی ہیں، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اندر سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، مرحبا بالراکب المہاجر، اے ہجرت کرنے والے مسافر، تیرا آنا مبارک، تجھے خوش آمدید۔ مکے کے ایک بڑے سردار حضرت صفوان بن امیہ، حضرت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر صحابی ہیں لیکن ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے صفوان بن امیہ، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جانی دشمن کہ ایک شخص کو لالچ دے کے وہ تیار کرتا ہے کہ جا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں شہید کر کے آؤ۔ وہ اپنی تلوار کو زہر آلود کرتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے نکلتا ہے۔ قصہ مختصر، حضرت عمیر بن وہب مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن وہی قتل کی سازش کرنے والا بلکہ اس کو عملی شکل دینے والا، آج وہ سردار صفوان بن امیہ کو کہیں پناہ نہیں مل رہی، کیونکہ 30 لاکھ مربع میل پہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت قائم ہے۔ سمندر کے راستے وہ بھاگنا چاہ رہے تھے۔ حضرت عمیر بن وہب درخواست کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخواست قبول کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ انہیں اطمینان نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پگڑی مبارک اتار کے دیتے ہیں کہ ان کو یقین دلانے کے لیے میری پگڑی دکھا دینا۔ وہ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں مسلمان تو نہیں ہوں گا، مجھے موقع دیجئے۔ عمیر بن وہب کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے 2 مہینے کی مہلت دی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے 2 مہینے کی نہیں 4 مہینے کی مہلت دیتا ہوں، سوچ لے۔ یہ کوئی آسان بات ہے؟ تاریخ کی کتابوں میں ایک نام ہے حبار بن الاسود۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا مدینہ کے لیے نکلتی ہیں، اپنے اونٹ پہ آپ سوار ہیں۔ مکے کے چند اوباش نوجوان جن میں حبار بن الاسود بھی ہے، جب انہیں پتہ چلتا ہے تو وہ تعاقب کرتے ہیں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو۔ حبار بن الاسود اونٹنے سے نیچے آپ کو گراتا ہے، آپ زخمی ہوتی ہیں اور آپ حمل سے چونکہ ہوتی ہیں آپ کا حمل ساقط ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو حساب برابر کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظالم کو بھی معاف کیا کہ جا میں نے تجھے معاف کی۔ یہ تو چند واقعات اس مختصر ویڈیو میں، اگر میں کتنے واقعات سناؤں گا، تاریخ بھری پڑی ہے۔ اس بنیاد پر اگر ہم کہیں کہ اخلاق، ایمانی اخلاق کا خلاصہ کیا ہے، ایمانی اخلاق کا خلاصہ کیا؟ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، معاف کرنا اور اپنے دکھوں پہ صبر لانا، کیونکہ صبر سب سے مشکل کام ہے۔ یہ طاقت ہے نا، جیسے بریک گاڑی کی طاقت ہے، صبر بڑے انسان کی طاقت ہے۔ اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھنا، اپنی خواہشات پہ کنٹرول رکھنا، کنٹرول رکھے بغیر ایک شخص دوسرے کو معاف نہیں کر سکتا۔ فرمایا صبر کیا، معاف کیا، باہمت کاموں میں سے یہ ہے کام ایک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ صفت ہے تو بحیثیت امتی کے آج مجھ میں بھی ایک وصف ہونا چاہیے کہ سیاسی میدان کے مخالف ہوں، مسلکی میدان کے مخالف ہوں، دینی میدان کے کسی بھی میدان کے میرے مخالف ہوں، میرا اخلاق، ایمانی اخلاق کیا ہے بحیثیت مسلمان کے؟ میرا اخلاق کیا ہونا چاہیے؟ میرا اخلاق دوسروں کو معاف کرنے کا ہونا چاہیے، حساب برابر کرنے کا نہیں، انتقام لینے کا نہیں، بلکہ بحیثیت مسلمان کے یہ وصف، اس وصف میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور اتباع ہونی چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں نا ایمان، ایمانی اخلاق کا خلاصہ 2 باتیں، خرچ کرنا اور معاف کرنا۔ خرچ وہی کر سکتا ہے جو اپنی خواہشات کو کنٹرول کر سکے،
معاف وہی کر سکتا ہے جو اپنے جذبات کو کنٹرول کر سکے۔ آج کا مبارک دن ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، آج ہم عہد کریں کہ ہم نے کبھی کسی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام کبھی نہیں لیں گے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ ہمیشہ ہمارا جو امتیازی وصف ہوگا وہ معاف کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔